السلام علیکم پاکستان، میں رمائسہ وقار۔ آج میں آپ کو کامیابی، سکون اور خود تکثیری حاصل کرنے کا راز بتاتی ہوں۔ ایک گاؤں میں پہاڑی کے نیچے ایک چشمہ بہتا تھا۔ اسی پہاڑی کی چوٹی پر ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا سا کنواں تھا، جس کی دیواریں لکڑی کی تھیں اور جو عرصہ دراز گزر جانے سے بہت بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ اس کنویں کے ساتھ ہی ایک لکڑی کی بالٹی رکھی ہوئی تھی۔ صرف ایک چیز جس نے اس کنویں کو سب کا مرکز نظر بنایا ہوا تھا، وہ اس کنویں کی دیوار پر کھدے ہوئے 3 الفاظ تھے، جو بہت سا وقت گزر جانے کی وجہ سے بہت دھندلے ہو چکے تھے۔ وہ الفاظ تھے: خواہش کا کنواں۔ ایک دفعہ کسی جوان لڑکے کا وہاں سے گزر ہوا اور اس کی نظر اسی کنویں پر اور ان الفاظ پر پڑی۔ یہ شخص طبعاً بہت مغرور اور لالچی تھا۔ اس نے ایک نظر کنویں کو دیکھا اور اسے آزمانے کا سوچا کہ اگر یہ سچ ہے تو میں ایک ہی بار میں بہت سا مال یہاں سے لے جاؤں گا اور سکون کی زندگی گزاروں گا۔ یہ سوچتے ہی اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر کے بہت سارا سونا حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ دل ہی دل میں اس نے کنویں کو برا بھلا کہا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک نظر کنویں میں جھانکا تو دیکھ کر بہت حیران رہ گیا کہ سونے سے بھرا ہوا ایک بڑا سا برتن کنویں میں تیر رہا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر برتن اٹھانے کی کوشش کی، مگر ہاتھ اس گہرائی تک نہ پہنچ سکا۔ پھر اس نے قریب پڑے ایک ڈنڈے سے سونے کی ہانڈی نکالنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ اس نوجوان نے کئی بار مختلف انداز سے وہ برتن اٹھانے کی کوشش کی، مگر ہر بار وہ نامراد رہا۔ اسے بہت غصہ آیا اور بالآخر وہ تھک کر، ہار مان کر کنویں کو برا بھلا کہتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ سونے سے بھرا برتن بھی پانی کی سطح سے غائب ہو گیا۔ کچھ دن بعد ایک دوسرے لڑکے کا اسی کنویں سے گزر ہوا۔ اس نے بھی کنویں پر کھدے ہوئے الفاظ دیکھے اور پڑھے اور متجسس ہوا کہ میں بھی اس کنویں سے اپنی خواہش مانگ کر دیکھوں کہ یہ پوری کرتا ہے یا نہیں۔ وہ نوجوان یہ سوچنے لگا کہ آخر میں کیا مانگوں؟ اس وقت کون سی چیز میری زندگی میں سب سے زیادہ ضروری ہے؟ تھوڑی دیر سوچ کر بالآخر اس نے آنکھیں بند کی اور اپنی منگیتر کے لیے بہت قیمتی اور خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی کی خواہش ظاہر کی۔ جب آنکھیں کھولی، ادھر ادھر دیکھ تو کچھ نہ پایا۔ جب جھک کر کنویں میں دیکھا تو کنویں کی سطح پر ایک بہت بڑی اور بہت قیمتی ہیرے کی انگوٹھی تیرتی نظر آئی۔ پہلے والے نوجوان کی طرح اس نے بھی ہاتھ بڑھا کر انگوٹھی اٹھانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ پھر درخت کی ایک ٹہنی سے اس نے انگوٹھی اٹھانے کی کوشش کی، مگر بے سود رہا۔ اب یہ نوجوان سوچنے لگا کہ کس طرح وہ اپنی خواہش کو حاصل کرے۔ یکایک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا اور وہ سمجھ گیا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ جلدی سے اٹھا، کنویں کے ساتھ رکھی بالٹی اٹھائی اور پہاڑی سے نیچے ندی کی طرف چل پڑا۔ ندی پر پہنچ کر اس نے بالٹی کو پانی سے بھرا اور واپس کنویں پر پہنچ گیا۔ وہ پانی اس کنویں میں ڈال دیا اور دوبارہ ندی سے پانی بھرنے چلا گیا۔ اس طرح اس نوجوان نے پرانے کنویں میں پانی سے بھرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے کنویں میں پانی کی سطح بلند ہوتی گئی، ویسے ویسے اس کی خواہش مطلب ہیرے کی انگوٹھی اس کی قریب ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور بالآخر وہ انگوٹھی پانی کے ساتھ اتنی اوپر آ گئی کہ نوجوان نے بآسانی ہاتھ بڑھا کر وہ انگوٹھی اٹھا لی اور واپس اپنے راستے پر چلا گیا۔ یہ خواہش کا کنواں ہم سب کی زندگیوں میں بھی موجود ہوتا ہے اور ہم سب اس میں موجود خواہشات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم اپنا ہدف مقرر کر لیتے ہیں تو ہمارے مقصد کا حصول ممکن ہو جاتا ہے، اور یہ مقصد کنویں میں نیچے کم پانی کے اوپر ہوتا ہے، جسے ہم دیکھ تو سکتے ہیں مگر وہ ہماری پہنچ سے بہت دور ہوتا ہے۔ ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ پہلے والے نوجوان کی طرح جلد اور آسان راستے سے اپنا ہدف حاصل کرنا چاہیں اور جلد بازی میں ناکام ہو جائیں اور مایوس ہو کر اپنی خواہشات ختم کر دیں اور واپس لوٹ جائیں۔ صرف وہی لوگ سچی کامیابی حاصل کر پاتے ہیں جو اس حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں
کہ زندگی کی خواہش کا کنواں کس طرح کام کرتا ہے اور کیسے اس کنویں سے اپنی خواہش کا حصول ممکن ہے، کیونکہ اپنی خواہش تک پہنچنے کے لیے پہلے ہمیں کنویں میں کچھ ڈالنا پڑتا ہے۔ محنت، عقل مندی اور صبر سے کام لینا پڑتا ہے، تب ہی جا کر محنت کا پھل صحیح حقدار کو ملتا ہے۔ زندگی کی سنت بھی یہی ہے کہ لینے سے پہلے دینا پڑتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو مقصدیت، محنت، سچائی، لگن اور مستقل مزاجی دیتے ہیں تو جواباً زندگی ہمیں بھی کامیابی، سکون اور خود توقیری دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے دوسرے نوجوان نے اس حقیقت کو سمجھا کہ اپنا مقصد اور خواہش حاصل کرنے کے لیے پہلے اسے کچھ ہمت، طاقت اور وقت صرف کرنا ہے، تب ہی وہ اپنی محنت کا پھل حاصل کر سکے گا۔